پرابلم ضرور ہوتی ہے، لیکن جس طرح دنیا کی ہر اصولی کتاب کے کچھ اصول پڑھنے کے بعد سمجھدار اور عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس فارمولے کے تحت کتنے سم حل ہوں گے، کتنے اس کے تحت نومیریکل اس فزکس کے حل ہوں گے، ہر عقل مند سمجھ جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اب میں وہ اصول آپ کے سامنے پڑھوں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے تحت آپ بہت ساری باتیں خود سمجھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اصول یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے اصول بیان کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج میں صرف یہ دو اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی عقل کو اور سمجھ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے ہی فیصلہ لیتا ہوں کہ آپ ہی بتائیے کہ ان اصولوں کے تحت کیا وہ باتیں نہیں آ جاتی جو اہل سنت میں رائج ہیں، جو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ مثلا پہلا اصول ہے، اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے فَبِذَلِكَ، تو اس فضل اور رحمت پر ان لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرح یفرحو کا مطلب ہوتا ہے فریحہ یفرحو، خوش ہونا۔ تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اس خوشی منانے میں، اس خوشی منانے میں جو کچھ یہ خرچ کریں گے، جو کچھ یہ خرچ کریں گے وہ خرچ کرنا بچا کر رکھنے سے، جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن کا یہ ترجمہ کسی بھی مترجم قرآن میں جو ٹرانسلیٹڈ قرآن پاک ہے اس میں جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ آپ کو تقریباً ہر جگہ یہی ملے گا۔ اے نبی آپ ان مومنوں سے ارشاد فرمائیے کہ جو اللہ کا فضل، دو باتیں ارشاد فرمائیے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب ان کو ملے تو انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشی منانا یعنی اس خوشی منانے میں جو خرچ ہوگا خیرن، یہ خرچ ہونا اچھا ہے، مما اس سے، یجمعون جو یہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی جمع کرنا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ اس موقع پر خرچ کرنا بہتر ہے۔ ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول جو قرآن نے دیا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اے حبیب اللہ جل شانہ نے، تیرے رب نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اما بنعمت ربک، تیرے رب نے جو نعمت فرمائی ہے، جو نعمت دی ہے، فحدث، تو چاہیے کہ اس نعمت کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو، اور چرچا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ۔ حدثا یحدثو کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، بتانا، چرچا کرنا، عام کرنا، لوگوں کو مطلع اور باخبر کرنا۔ چرچا کبھی بھی اپنے آپ میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کوئی بات اپنے آپ سے ہی کرتا رہے یا کسی کونے میں بیٹھ کر کے کسی بات کو سوچے، اس کو چرچا کرنا نہیں کہیں گے، اس کو غور و فکر کرنا کہیں گے۔
چرچا کرنے کے لیے ضروری ہے، قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کو جا کے بتایا جائے کہ میرے رب نے مجھے اللہ کے فضل سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ دو اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے جو قرآن ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ان دونوں آیتوں کے قرآن ہونے سے انکار اس کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، یہ دو اصول قرآن مجید نے عطا فرما دیے، فضل رحمت اور نعمت، فضل رحمت اور نعمت۔ پہلی آیت میں دو چیزیں فرمائی، فضل، دوسری چیز فرمائی رحمت، اور دوسری آیت میں فرمائی نعمت۔ اب اس کے تحت دنیا کی لاکھوں چیزیں آپ خود گن لیجئے۔ ایک بے روزگار انسان کو حلال روزگار مل جائے، بتائیے یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، یہ تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ ایک بے اولاد کو اولاد مل جائے، بے گھر کو گھر مل جائے، بے عزت کو عزت مل جائے، بے ٹھکانے کو ٹھکانہ مل جائے، بے آسرا کو آسرا مل جائے، بے ایمان کو ایمان مل جائے، جس کی کوئی سرپرستی نہ ہو اس کو سرپرستی مل جائے، کسی کو اچھا پڑوس مل جائے، کسی کو اچھا دوست مل جائے، کسی کو اچھا خاندان مل جائے، کسی کو اچھا مرشد مل جائے، کسی کو اچھا استاد مل جائے، کسی کو اچھا ہم سفر مل جائے، یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ بے آنکھ تھا آنکھ مل جائے، بے وجود تھا وجود مل جائے، جسم میں کوئی مرض تھا مرض دور ہو جائے، کوئی پریشانی تھی پریشانی دور ہو جائے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ بہت تھوڑا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ غور کریں گے تو پوری دنیا ہے جو اللہ کا فضل کہلاتی ہے، پوری دنیا ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت کہلاتی ہے، پوری ایک دنیا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کہلاتی ہے۔ تو ان تمام کے بارے میں اللہ کی اس بیان کردہ آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نا کہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہوا تمہیں فضل ملا تو خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اللہ کی رحمت ملی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس خوشی منانے میں جائز طریقے سے جو تم خرچ کرو گے یہ تمہارے بچا کے رکھنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا لوگوں میں چرچا کرنا ذکر کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ یہ نعمت کا شکرانہ ہے، اور خود تمہارے لیے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ جو ہماری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے ہم اس شکر کرنے کے صلے میں وہ نعمت اور بڑھا کے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری طرف سے دی گئی نعمت پر شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ان آیت کریمہ سے یہ بات ہر مسلمان عقل مند کو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ فضل کوئی بھی ہو اور نعمت کوئی بھی ہو اور رحمت کوئی بھی ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو چاہے استاد و مرشد کی شکل میں ہو، نعمت کوئی ہو اور رحمت کوئی ہو اور فضل خدا کوئی ہو تو اس پہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس نعمت اور رحمت اور فضل کے ملنے پر سب مل کر خوشیاں مناؤ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ایک حکم یہ ہے کہ آپ سب اس پر خوشیاں مناؤ، دوسری خبر یہ ہے اس خوشی منانے پر جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ خرچ کرنا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے، اور تیسرا حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب جب تیرے رب کی طرف سے تجھے کوئی بھی نعمت ملے
تو تو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتا دے کہ خوب چرچا کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ رب نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ 2 آیتیں اور یہ 2 اصول۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان کو اپنے ذہن و دل میں حاضر کر کے، اپنے اسلام کو اپنے قلب و جگر میں حاضر کر کے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے، جو کچھ فضل و رحمت و نعمت کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کچھ میں نے چند مثالیں آپ کو دی، ماں باپ کا سایہ، اچھا استاد، اچھا مرشد، اچھا دوست، اچھا پڑوسی، اچھا رفیق سفر، اچھا ہم سفر، اچھا پڑوس، اچھے بہن بھائی، اچھا خاندان، نیک اولاد، اولاد نہیں ہے تو اچھی اولاد، اولاد ہے تو فرما بردار اولاد، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی، یہ فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام خدا کا فضل نہیں، خدا کی نعمت نہیں، خدا کی رحمت نہیں؟ یہ جو چیزیں بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائیں، اور ان کے علاوہ کروڑوں چیزیں، یہ ضرور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن تمام فضل کی اصل اور تمام نعمتوں کی اصل اور تمام رحمتوں کی اساس اگر کوئی ذات ہے تو ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ ساری نعمتیں اور ساری رحمتیں تو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا۔ حضور تو رحمتوں کی جان ہے، حضور تو رحمتوں کی کان ہے، حضور تو رحمتوں کا سرچشمہ ہے، حضور نعمتوں کی اصل ہے۔ جتنے بھی فضل جس کو بھی ملے، کائنات بننے سے پہلے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی، جنت میں بھی جس کو جو کچھ ملے گا صدقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ملے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے، جب انہوں نے جنت میں اس درخت سے پھل کھا لیا، شیطان کی سازش کے نتیجے میں جس سے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن اللہ کی حکمت جو پوری ہونی تھی وہ ہوئی، اور زمین پہ اللہ کریم نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بھیجا۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ یہ ٹھیک ہے انہوں نے اللہ سے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مضبوط وسیلہ بھی اختیار فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ، دعا تو وہ برسوں سے کر رہے تھے، حضرت آدم جب سے جنت سے زمین پر آئے تھے، روایت کہتی ہے آسمان کی طرف شرمندگی سے نظر نہیں اٹھاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کی چھڑی لگ جاتی تھی۔ ان کو ایک پہاڑ پہ اللہ نے اتارا، بی بی حوا کو دوسرے پہاڑ پہ اتارا، زمین کا اندھیرا، ایک عجیب کیفیت، جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، دنیا میں آنے کے بعد یہ سب کچھ دیکھنا پڑا، روتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد جب رب کو ان کی توبہ قبول کرنی ہوئی تو رب نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے دعا تو اللہ سے مانگی، وہ دعا تو پہلے سے کر رہے تھے، شرمندہ تو بہت پہلے سے تھے، ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام تو رہتا ہی تھا، لیکن آج جب توبہ قبول کرنی تھی تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور وہ زبان پر لے کر آئے اور رب سے کہنے لگے اے رب میرے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا محبوب ہے، اس کے واسطے سے تو آدم کی مغفرت فرما دے، اس کے واسطے سے تو آدم کی مغفرت فرما دے۔
تو رب جل شانہ نے جاننے کے باوجود پوچھا، اے آدم یہ تو بتا کہ تو نے کیسے جانا کہ محمد میرا محبوب ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے کہ آدم کیا جواب دیں گے۔ حضرت آدم نے عرض کی، اے میرے رب، جب تو نے میرے وجود میں روح ڈالی تھی تو جیسے ہی میرے اندر تیری طرف سے ڈالی ہوئی روح داخل ہوئی اور مجھ میں جان پڑی تو میں نے نظر اٹھا کے تیرے عرش کی ساق پر، تیرے عرش کی پٹی پر جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے تیرے عرش کی پٹی پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں سے حضرت آدم استدلال کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں۔ کہا رب میں نے عرش پر دیکھا کہ یہ کلمہ لکھا تھا تو میں نے یہیں سے سمجھ لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی فاصلے کے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ ضرور محبوب خدا ہے، وہ تیرا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے وہاں سے جانا، حالانکہ یہ بات بھی رب نے ان کے دل میں ڈالی۔ رب جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو انتظام کر دیتا ہے، رب جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو انتظام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم اللہ سے اس مقام پہ ٹھہر کے مصطفیٰ محبوب کے صدقے میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میدان قیامت میں بھی تو ہماری بخشش کا انتظام فرما دینا، بنا حساب و کتاب ہماری بخشش فرما دینا، بنا حساب و کتاب۔ ہم تیرے جلال کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ بیٹا بیٹھ جائیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو لگانی ہے نا خوشبو، وہاں دروازے پہ جائیے، شاباش، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ آنے والوں کو خوشبو لگائیں، بٹھائیں، پانی پلائیں، لیکن جہاں غلطی ہو تو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ وہ عادت بن جائے گی۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتی کہ اللہ رسول کا ذکر ہو، کوئی بات کرے، کوئی کھڑا ہو، کوئی دائیں دیکھے، کوئی بائیں دیکھے، یا کوئی کسی کو خوشبو لگائے، یا یہاں محفل لگی ہوئی کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ سب آداب مجلس کے خلاف ہے۔ چونکہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ سمجھے کہ میرے بیٹے کی طرح ہے، تو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سید یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ تو جس کو جو نعمت ملی ہے وہ صدقہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو بخشش کی بات ہے کہ جو سب کے باپ ہیں، ابو البشر، ابو الانبیاء، ابو البشر، یہ حضرت آدم کی بخشش کا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کی بخشش بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش، نعمتوں کا ملنا، جنت کا بننا، کائنات کا بننا، یہ سب بھی صدقہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد کریم ہے، لولا لما خلقت الافلاک لولا لما اظہرت الربوبیہ۔ اے میرے حبیب، اگر تو نہ ہوتا لولاک لما اظہرت الربوبیہ لولاک لما خلقت الافلاک، اور بعض روایتوں میں ہے لولاک لما خلقت السماء لولاک لما خلقت الارضین۔ اے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، تجھے اس بزم ہستی کا شہنشاہ بنا کے بھیجنا نہ ہوتا، تجھے اس کائنات کا دولہا بنا کے بھیجنا نہ ہوتا، تجھے اس کائنات کا مہمان خصوصی بنا کر بھیجنا نہ ہوتا، تو نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ میں کائنات کو تخلیق کرتا، بلکہ اپنے رب ہونے کا میں کبھی اظہار بھی نہیں فرماتا۔ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو باطن تھا، باطن۔ میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں،
میں تو باطن تھا، کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، جب میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، جب میں نے چاہا کہ مخلوق ہو، کائنات بنے، سب کو پتا چلے کہ خدا ہے، خدا کی مخلوق ہو، تو اے حبیب جب میں نے چاہا کہ مجھ چھپے ہوئے خزانے کی پہچان ہو، تو اپنی پہچان کروانے کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرے صدقے میں میری ساری کائنات پیدا فرمائی. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خدا جل شانہ کے جلال و جمال کے مظہر ہیں. حضور کی ذات سے اللہ کا ظہور ہوا، حضور کے ذریعے سے اللہ جل شانہ جو ایک پوشیدہ خزانہ تھا اس ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہوئی. حتیٰ کہ میدان قیامت میں یہ تو ابتدا بتائی، انتہا بھی سن لو، اور ابتدا اور انتہا کے درمیان ساری کائنات آ جاتی ہے. انتہا میں بھی جب سب پریشان ہوں گے، آدم سے لے کے آخری دم تک، اور کسی میں جارائے گفتگو نہ ہوگی، کوئی اللہ سے بات بھی نہیں کر سکے گا. میں اور آپ کیا، ہم تو خاک ہیں، ہماری کیا مجال کہ اللہ سے بات کر سکیں، ہماری کیا مجال کہ اللہ کا سامنا کر سکیں. میدان قیامت میں اور آپ تو چھوڑ ہی دیجئے، میدان قیامت میں تو اللہ کے دوسرے سارے انبیاء مل کر بھی اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرا اور اپنا تو چھوڑ دیجئے، میں اور آپ کیا اور میری اور آپ کی اوقات کیا، کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، کسی میں یارائے گفتگو نہ ہوگی، کوئی اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا. حدیث گواہ ہے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، منع کر دیں گے، میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا. حضرت نوح کے پاس جائیں گے کہ آج اللہ سے بات کیجئے، منع کر دیں گے. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اللہ سے بات کیجئے، منع کر دیں گے. طویل حدیث ہے، موقع نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ سے بات کیجئے، منع کر دیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ سے بات کیجئے، منع کر دیں گے. کتنے نبی گنوائے میں نے آپ کو؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 5. اگر کسی علاقے کے سردار سے بات کر لی جائے، 100 آدمیوں میں جو سب سے بڑا ہے اس سے بات کر لی جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بات ہو گئی، یہی بات ہوتی، یہی ہے نا، سب سے بات ہو گئی. سردار سے ہو گئی تو دوسرے سے بھی ہو گئی. اچھا، سارے سردار ہیں، ان سارے سرداروں میں جو بڑا سردار ہے، جس کی باقی سردار بھی سنتے اور مانتے ہیں، اگر اس سے بات ہو گئی تو مطلب ان سارے سرداروں سے بات ہو گئی. یہ جو 5 نبی میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا، 5 نبی، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ باقی جتنے انبیاء ہیں، ایک نبی کو نکال کر جن کا نام میں آخر میں لوں گا، یہ جو 5 نبی گنوائے، یوں سمجھ لیجئے یہ 5 نبی باقی جتنے انبیاء ہیں ان تمام سے مرتبے میں زیادہ بلند ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا ان 5 کا ذکر کیا گیا. میدان قیامت ہے بھائی، میدان قیامت ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اس میں ہنگامہ کیسا ہوگا، اس میں پریشانی کیسی ہوگی، جس کو قرآن نے ہی بیان کیا ہے اس کی دہشت کو.
ساری خلقت ہوگی، سارے انبیاء، سب نبیوں کی امتیں ایک ہی جگہ پر، سایہ کوئی نہیں، سائبان کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پریشانی پریشانی۔ ایسی سخت پریشانی میں سب جڑ کر حضرت آدم کے پاس اللہ سے بات کیجیے، آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ جلال میں ہے۔ حضرت نوح کے پاس آج میں بھی بات نہیں کر سکتا، اللہ جلال میں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آج میں بھی بات نہیں کر سکتا، اللہ جلال میں ہے۔ حضرت موسیٰ آج میں بھی بات نہیں کر سکتا، اللہ جلال میں ہے۔ حضرت عیسیٰ آج میں بھی بات نہیں کر سکتا، اللہ جلال میں ہے۔ تو کون بات کرے گا؟ کون بات کرے گا؟ آج یہ مشکل جو لوگوں پر ہے، سایہ نہیں، سورج نیچے آ گیا، زمین دہک رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، پینے کو پانی نہیں، سر پہ سایہ نہیں، پیروں میں چپل نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں آج اللہ سے میں بات نہیں کر سکتا، آج اللہ جلال میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، آپ بتائیں پھر اللہ سے بات کون کرے گا؟ کہا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو آج اللہ سے بات کر سکتا ہے، آج اللہ اس کی سنے گا، وہ جو کہے گا اللہ اس کی بات پوری کرے گا، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، اس میدان میں بھی سب مر چکے، وصال کر چکے، انتقال کر چکے۔ میں نے ابتدا بتا دی حضرت آدم سے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی بخشش کیسے ہوئی، وہ کائنات کی ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ سب انتقال کر چکے، میدان قیامت لگا ہے، اور آج بھی کوئی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اس موقع پر بھی سب کے لیے جو خطابت کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا خطیبہم یوم القیامہ، میں ساری امت کا خطیب ہوں گا قیامت کے میدان میں، میں سب کی طرف سے خطاب کروں گا۔ جب لوگ خاموش ہوں گے اور لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی، میں بولتا ہوں گا، صرف میں بولتا ہوں گا، اور میں اللہ سے بات کروں گا۔ اور میں جب اللہ جل شانہ سے بات کرنے کے لیے بڑھوں گا تو پہلے سجدہ کروں گا، اور اسی وقت میرا رب مجھے خاص اپنی تعریف سکھائے گا، اپنی حمد سکھائے گا۔ اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا اپنی تعریف کے الفاظ، اور میں انہی الفاظ سے اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ تو وہ رب جو کسی سے مان نہیں رہا تھا، وہ رب جو جلال میں تھا، وہ رب جس سے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا، وہ رب نہ کسی سے بات کر رہا تھا نہ کوئی اس سے بات کر رہا تھا، جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو میرا مولا پھر مجھے نام لے کر پکار کر کہے گا یا محمد۔ میدان قیامت میں اللہ کی طرف سے جو پہلی صدا آئے گی وہ یہی نام رسول خدا کی آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد علیہ السلام، ارفع راسک وصل تعطى واشفع تشفع۔ اے حبیب کبریا، اے محمد مصطفیٰ، آپ اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھائیے، آپ سوال کرتے جائیے، خدا عطا فرماتا جائے گا۔ آپ شفاعت کرتے جائیے،
خدا بخشش فرماتا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بات کرنے کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، میری خطابت کے بعد پھر لوگوں کی زبان بولنا شروع ہوگی۔ جب میں شفاعت شروع کر دوں گا پھر میری امت سے بھی لوگ شفاعت کریں گے، پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس میدان قیامت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی نعمت کون سی ذات ہے ذات محمد کے علاوہ؟ جن کی ابتدا سے لے کر کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جنت کے بننے سے لے کر جنت میں جانے تک، اللہ کی ناراضگی سے لے کر اللہ کی رضامندی تک، جو ہر موقع پر ہمارا مداوا کرنے والا، ہمارا ملجا ہے، ہمارا مأوا ہے، ہمارا غمزدہ ہے، ہمارا درد جس کے سینے میں ہے، اگر وہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کائنات کی کوئی شے نعمت نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، اولاد سے لے کر گھر بار تک۔ جب ان نعمتوں کے بارے میں رب یہ کلیہ اور قاعدہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی فضل ملے، کوئی بھی رحمت ملے، تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ اس خوشی کے موقع پہ جو خرچ کرو گے وہ بہتر ہے جمع کر کے رکھنے سے۔ اور جب تمہیں کوئی اللہ کی رحمت ملے تو چرچا کرو، بتاؤ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دے دیا، اللہ کا فضل الحمدللہ 15 سال کے بعد میرے مولا نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے پیاری سی بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اچھا دوست عطا فرمایا جو مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ 4 سال کی مشکل میں نے کاٹی ہے لیکن اس نے دوستی کا حق ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی عطا فرمائی جس نے روکھی سوکھی کھا کے میرے ساتھ گزارا کیا لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری اولاد نافرمان نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں بہت صدیقہ مند ہیں۔ یہ ساری باتیں جو نعمت کے طور پر تجھے حاصل ہیں ان پہ چرچا کر۔ جو رحمت تجھے ہم نے دی ہے اس پہ خوشیاں منا۔ اب جب یہ قاعدہ اور کلیہ ہے ہر نعمت کے لیے، ہر رحمت کے لیے، ہر فضل کے لیے، تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم ہر فضل سے بڑا فضل، ہر نعمت سے بڑی نعمت اور ہر رحمت سے بڑی رحمت ایک ہی ذات ہے جو ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارے بچے بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت۔ ہمارا مکان بھی اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے رحمت۔ ہمارے مرشد بھی اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت۔ لیکن یہ سب کچھ قربان ہو جائیں میرے مصطفیٰ کی نالین پر کہ ساری نعمتوں کی جان تو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب ان نعمتوں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں چاہیے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ خوش ہو، تمہیں چاہیے کہ خوش ہو۔ اے حبیب ان کو کہہ دے کہ ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اس خوشی منانے میں جو خرچ کریں گے یہ جمع کر کے رکھنے سے خرچ کرنا بہتر ہے۔ ان سے کہو اپنے واسطے سے کہ جب تمہیں رب کی کوئی رحمت ملے تو اس پہ اپنے رب کا چرچا کرو، نعمت کا ذکر کرو کہ میرے رب نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کلیے سے یہ بات ہر عقل مند کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ آج پوری کائنات میں ہو رہا ہے، جلوس نکال کے، سبیل لگا کے، شیرنی بانٹ کر، کھانا بانٹ کر، کھانا کھلا کر، کسی کو کپڑے پہنا کر، کسی بیوہ کی مدد کر کے، آج جو کچھ بھی
12 रबी अव्वल की खुशी में कायनात भर में हो रहा है। खुदा की कसम, फिर खुदा की कसम, और फिर खुदा की कसम, और रब्बे मोहम्मद की कसम 100 बार, ये जो कुछ हो रहा है इन 2 आयतों के मुताबिक बिल्कुल सही और दुरुस्त हो रहा है। कोई भी अक्लमंद इंसान इनका इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ हो रहा है सिवाय उन कामों के जो नाजायज हैं, जो कल रात भी मैं गुजारिश कर चुका, बाकी जो कुछ हो रहा, जुलूस निकल रहा है शरीयत के दायरे में। आप जुलूस में शरीक होने वाले एक बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, बेटा ये इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ये पैदल चलना ये किस वजह से है? वो यही कहेगा मेरे आका की आमद की खुशी में है। छोटा सा बच्चा भी, हमारे बच्चे जुलूस निकलते हैं ना, भी कल भी हमारे बच्चों का जुलूस था, पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहा है। क्या यमन, क्या शाम, क्या यूरोपियन कंट्रीज, क्या डेनमार्क, न्यूयॉर्क और दूसरे ममालिक इस्लामिया भी और ममालिक गैर इस्लामिया भी, हर जगह ये सिलसिला हो रहा है। इन तमाम कामों की असल कुरान मजीद फुरकान हमीद में और अहादीस तैयबा में मौजूद है। अब मैं चंद मिसालें आपको पेश करूं उन लोगों की जिनको मानने का दावा वो लोग भी करते हैं जो इन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं। कल भी मैंने एक मोटी सी मिसाल पेश की थी, मिसालें तो बहुत सारी हैं लेकिन बात इतनी है जो आपको याद रह जाए। और फिर मैंने आखिर में ये बात भी की थी कि कई लोगों का हाल ये है, और ये कुरान का उसलूब है, ये कुरान का उसलूब है कि जिन लोगों के बारे में ये मालूम हो कि ये नहीं मानेंगे, कुरान का ये उसलूब याद रख लीजिए, जिन लोगों के बारे में ये मालूम हो, यकीन हो कि ये नहीं मानेंगे, तो कुरान का एक उसलूब ये है कि उनके एतराज़ के जवाब में बजाय दलाइल देने के मज़ीद बढ़ चढ़ कर वो काम किया जाए ताकि सामने वालों को और आग लगाई जाए। ये कुरान का अंदाज़ है, ये कुरान का उसलूब। कई मकाम पे अल्लाह करीम अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, ए हबीब ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ए हबीब ये उस वक्त तक आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक आप इनके पीछे पीछे चलना ना शुरू कर दे, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। ए हबीब अगर इनको दिखा दिया जाए कि ये कुरान आसमान से फरिश्ते सीढ़ियों से लेकर इनकी आंखों के सामने उतर रहे हैं, ये जब भी नहीं मानेंगे। ये कुरान बता रहा हूं मैं आपको, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना ये कि हमें दिखाइए कि कुरान कैसे ऊपर से उतर रहा है, जिब्राइल कैसे लेके आ रहा है, आप दिखाइए, हमें भी दिखाइए कि कुरान उतर रहा हो, सीढ़ी लगी हुई हो और फरिश्ता उस सीढ़ी से आसमान से नीचे आ रहा है और आपके पास कुरान लेकर आ रहा है, आप दिखाइए। ये अंदाज समझ लीजिए, कुरान और हदीस से अच्छा अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कुरान का अंदाज आपको बता रहा। ए हबीब आपसे ये कह रहे हैं ना कि ऐसा करके दिखा दीजिए, चलिए ऐसा करके दिखा दीजिए। तो रब चाहता तो ऐसा होता हुआ दिखा देता, लेकिन रब जानता है ये नहीं मानेंगे, हट धर्म हैं, हुज्जतबाज हैं, झगड़ालू हैं, अलगदुल खिसाम हैं, नहीं मानेंगे। तो रब ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, ए नबी अगर आप ऐसा करके भी दिखा दें या हम ऐसा करके भी दिखा दें तो नबी ये ईमान, बोलिए ये ईमान नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। लिहाजा रब ने करके नहीं दिखाया, हालांकि रब कर सकता, जिस जिब्राइल को वो उतारता और ऊपर बुलाता रहता है वो दिखा सकता है, लेकिन नहीं दिखाया उसने।
تو ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی بہت لوگ ہیں، سب دکھا دو، سب بتا دو، قرآن کھولو، اصول کھولو، کتابیں کھولو، حدیث کھولو، جن کو یہ بولتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی کتاب بھی کھول کے دکھا دو، پھر بھی نہیں مانتے، خدا کی قسم نہیں مانتے، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، نہیں مانتے۔ اب لیکن آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کو تو پتہ چلے کہ یہ کتنے جھگڑالو ہیں، باقی سب کچھ کریں گے، باقی سب کچھ کریں گے، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ جلوس نکالا تو چلو زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ نہیں سوچنا چاہیے، جلوس نکالتے ہیں، راستے بلاک ہوتے ہیں، اچھا آپ جلسے کرتے ہو، ابھی جلسے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں ہوئے، ہم تو اعتراض نہیں کرتے اس لیے کہ اعتراض یہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اعتراض یہ کرتے ہیں آپ جلوس نکالتے ہو، اچھا پھر کیا ہوا؟ روڈ رکتے ہیں، روڈ جام ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی جو آپ نے جگہ جگہ پر جلسے کیے، گلیاں بلاک کی، روڈ بلاک کیے، یہ سب کچھ کیا، اس میں روڈ بلاک نہیں ہوئے؟ یار کون سی عقل سے بات کرتے ہو یار؟ جب کسی کی طرف تم ایک انگلی یوں کرتے ہو تو 3 انگلیاں کم سے کم اپنی طرف آتی ہیں، گریبان میں تو جھانکا کرو یار، اتنی بے وقوفی سے بات کرتے ہو، ہمیں شرم آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ کن لوگوں سے پالا پڑ گیا جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا، وہ تیز 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 پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، تو دیکھنے والے نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، اس سے میں دور بھاگ رہا ہوں۔ کہا کیوں ایک آدمی سے دور جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس لیے کہ میں مردے زندہ کر کر کے پریشان نہیں ہوا، مردے زندہ کر کر کے پریشان نہیں ہوا، لیکن اس بے وقوف کو سمجھا سمجھا کے میں پریشان ہو گیا ہوں، مان کے نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مردے زندہ کر کر کے نہیں تھکا، پریشان نہیں ہوا، اس بے وقوف کو سمجھا سمجھا کے پریشان ہو گیا ہوں، ہر طرح سمجھاتا ہوں مانتا نہیں ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ اچھا دلیلیں اپنی جگہ پر، دلیلیں تو اتنی ہیں کہ رات گزر جائے پھر رات اگلی بھی آ جائے، انشاءاللہ دلیلیں ختم نہیں ہوں گی، وقت ختم ہوتا رہے گا، لیکن چلو آپ سے آپ کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ جلسہ کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ حرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو یہ 3 دن کا اجتماع کرتے ہو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ گلشن بہار میں دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں، 3 دن کا اجتماع کرتے ہیں۔ مجھے ثابت کر دے کہ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اور صحابہ نے اپنی پوری زندگی میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی 3 دن کا اجتماع کیا ہو، ثابت کر دے، جو سزا چور کی وہ میری۔ ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ پھر کیوں ایسی بات کرتے ہو یار کہ منہ پر آتی ہے؟ جو آسمان پہ تھوکتا ہے تو تھوکا ہوا کہاں آتا ہے؟ منہ پہ آتا ہے، منہ پہ آتا ہے بار بار۔ وہاں نہیں تھا تو یہ بھی تو نہیں تھا، تم ثابت کر دو۔ چلو بخاری اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، میں تھوڑی رعایت تمہیں دیتا ہوں، بخاری نہیں تھی لیکن حدیث تو تھی رسول اللہ کی، حدیث تو تھی۔ کبھی بتا دو، کبھی بتا دو کہ صحابہ نے یا تابعین نے کبھی بھی لوگوں کو جمع کرنے کے بعد احادیث کا ختم کیا ہو کہ سارے جمع ہو جاؤ آج ختم حدیث ہے۔ چلو بخاری کا نام نہیں لیتا، امام بخاری بعد میں آئے، آج ختم حدیث ہے، آج سارے جمع ہو جاؤ۔ آج
1,00,000 حدیثوں کا ختم پڑھا جائے گا. تم ختم بخاری کرتے ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے. ہم محمد مصطفیٰ اور صحابہ کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں. ہم ایسی بات ہی اللہ کے فضل سے نہیں کرتے کہ بات لوٹ کے ہماری طرف آئے. ہم نہیں کرتے اعتراض، لیکن تمہاری بات تمہیں ہی گھما کے پیش کرتے ہیں. کہیں سے ثابت کر دو کہ اس پورے زمانے میں نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے کبھی حدیث کا ختم کیا ہو. آج جمع ہو جاؤ سارے، آج حدیث پاک کا ختم پڑھا جائے گا. سب مل کے 1,00,000 حدیث، 1,000 حدیث، 100 حدیث آج سارے مل کے پڑھیں گے یا شیخ پڑھیں گے، سارے سنیں گے. کوئی ثابت کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ یہ حضور کے، اگر یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا جس کو تم ناجائز و حرام کہہ رہے ہو، تو یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ تم ثابت نہیں کر سکو گے اپنے دعوے کی روشنی میں. لیکن خدا کی قسم ہم اتنے بڑے دل کے لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے اتنے بڑے دل کے لوگ ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم وہ بھی ثابت کر دیں گے، اور جو تم کر رہے ہو ہم وہ بھی ثابت کر دیں گے. تمہارے سر کا بوجھ بھی ہم اتار دیں گے، اس لیے کہ تم بات ہی سرے سے غلط کر رہے ہو. یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو حضور نے اور صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز و حرام ہوگا. اصول یہ ہے، صرف اصول یہ ہے جس کام سے اللہ اور رسول نے منع کر دیا وہ ناجائز و حرام ہوگا. جیسے بے حیائی کرنا اللہ رسول نے منع فرمایا یہ حرام ہوگا. اس کی روشنی میں اگر کوئی میلاد کا جلوس ہو یا کچھ بھی ہو اور کسی عورت کو تیار کر کے اسٹیج پہ لا کے گھمایا جائے، یا نعت خوانی کے اسٹیج پر کسی عورت کو لا کر کے نعت پڑھوائی جائے، اس اصول کی روشنی میں کہ بے پردگی حرام ہے، اس اصول کی روشنی میں یہ چیز آج بھی کیا کہلائے گی؟ حرام کہلائے گی. یہ کام حرام ہوگا، لیکن سارا کام حرام نہیں ہو جائے گا. بھئی ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک کاٹنی ہے یا مکھی ہٹانی ہے؟ نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ناک ہی جڑ سے کاٹ دو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہی لوگ ہیں کہتے ہیں ناک ہی جڑ سے کاٹو. کچھ غلطیاں لوگ کرتے ہیں ہمارے سمجھانے کے باوجود، علماء اہل سنت کے سمجھانے کے باوجود. وہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، بھائی یہ غلطیاں کہاں نہیں ہوتی، غلطیاں کہاں نہیں ہوتی. اچھے اچھے لوگوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن سب کی غلطی اس وقت مانی جائے گی جب اس ادارے کا کوئی بڑا یہ کہے کہ یہ غلط نہیں، یہ صحیح ہے، تو سمجھو کہ اب سب کچھ غلط ہے. ہم تو خود کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے یہ کہنا نہیں سب غلط ہے، جلوس غلط ہے، سبیل غلط ہے، لنگر دیتے ہیں یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں لنگر ایسے پھینک پھینک کے دینا غلط ہے، اور ہاتھوں میں پیش کرو غلاموں کی طرح کہ آج کھا لیجئے، آج میرے نبی کی آمد کا خوشی کا دن ہے، تو یہ غلط نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. میں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ٹائم ہونے والا ہے، 2:15 کی جماعت ہے. بات وہی ہے جس کے نصیب میں اللہ نے ماننا لکھا ہے وہ مانے گا. اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ 100 سنار کی اور 1 سردار کی. ویسے تو محاورہ یہ ہے 100 سنار کی 1 لوہار کی، لیکن میرا جو مرشد ہے وہ لوہار نہیں بلکہ سردار ہے. میرے مرشد نے 1 سردار کی بات کی ہے. سب کچھ دکھا دیا، بتا دیا، قرآن بتا دیا، حدیث بتا دی، علماء کے اقوال بتا دیے، صحابہ کا عمل بتا دیا، مسلمانوں کا تعامل بتا دیا، علماء کا تلقی بالقبول بتا دیا، سب بتا دیا، سب دکھا دیا، سب دکھا دیا، سب لکھ کے دے دیا، سب کے جواب دے دیے. لیکن میں نہ مانوں. پھر سب کو سننے کے بعد اچھا بتائیے میلاد کہاں لکھا ہے؟ سب بتا چکے. وہی 2 منٹ کی چورنگی گھومنے والی بات، یہ چورنگی گھوم رہا ہے.
وہی کولو کا بیل سارا دن گھومتا رہتا ہے لیکن صحیح شام کو پھر وہیں پہ کھڑا رہتا ہے. کولو کا بیل کولو کے گرد گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا. اپنا بھی تیل نکال دیا اس نے اور سرسوں کا بھی تیل نکال دیا, لیکن وہیں کا وہیں ہے, وہی والا حال ہے. سب کچھ دکھا دیا بتا دیا, پھر پوچھتے ہیں اچھا بتائیے میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو یہ سب کچھ جو دکھایا تجھے نظر نہیں آیا؟ اچھا پھر سے بتائیے میلاد کہاں لکھا ہے؟ پھر سے بتا دیا. پھر وہی سوال, اچھا پھر سے بتائیے میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو ایسوں کے لیے میرے سردار نے ایک جواب دیا, 100 سونار کی اور ایک میرے سردار کی. جب ایسا کوئی آدمی کٹ حجت ساری دلیلیں دینے اور سمجھانے کے بعد بھی یہ پوچھتا ہے بتائیے کہاں لکھا ہے, تو میرے مرشد نے جواب دیا ہے ایسوں کو جواب دو میلاد منانا اور نبی کی آمد کی خوشیاں منانا ہر عاشق رسول کے نصیب میں لکھا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ نصیب میں لکھا اور تیرے نصیب میں نہیں. کیا کرے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کیا کروں میں, بتا کیا کروں. ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے چھوٹے سے بیٹے کو ان کی گود سے اپنی گود میں لے لیا, ان کو پیار کیا. تو ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے اور بھی بچے ہیں, غالباً 6 بچے بتائے یا ایسی بچے بتائے. کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں لیکن میں نے تو کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار آپ نے تھوڑی سی دیر میں میرے بچے کو دے دیا. کچھ اور بھی سمجھ آ رہا ہے؟ میرے نبی کی شفقت سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی, اللہ اس کی بخشش فرمائے. بڑھاپے کی عمر میں تھے. جب انہوں نے یہ بات بتائی تو میرے دل میں ان کی جو عقیدت تھی نا وہ عقیدت کم ہو گئی. نفرت تو نہیں ہوئی لیکن عقیدت کم ہو گئی. انہوں نے ایک موقع پر مجھے بتایا کہ شکیل میری ساری عمر گزر گئی, میری بیٹیاں بھی میرے بیٹے بھی, لیکن آج تک کبھی میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں بھی نہیں لیا ہے. آپ یقین جانیں میں تو اتنا حیران ہوا ہے. بڑے سخت مزاج آدمی, بہت سخت مزاج ہے, بڑھاپے میں بھی بہت سخت مزاج تھے. انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا میں نے کبھی نہیں لیا. جب گود میں نہیں لیا, ایک باپ ہو کے اپنی اولاد کو گود میں نہ لے تو کیا محبت کرتا ہوگا اپنی اولاد سے. یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. دوسرے کے بچوں کو بھی کتنا پیار دینا ہے. اللہ کے نبی تو دوسرے کے بچے کو اپنی گود میں لے رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی اور حضور کو اس نے دم کرنے کو کہا. اللہ کے نبی نے اس کے بچے کو اس کی گود سے لے لیا. چلو یہ ہو گیا. اس سے آگے ایک کام ہو گیا. اللہ کے نبی نے گود میں لیا تو اس بچے کو حاجت ہوئی, اس بچے نے اللہ کے نبی کے کپڑوں میں پیشاب کر دیا. یعنی اگر آج کسی کے ساتھ ہو جائے تو بندہ تو آگ ہو جائے. یہ کیا ہے یار, تم لوگ بچے کو پیشاب وغیرہ کروا کے نہیں لے کر آتے ہو. وہ عورت سہم گئی, ڈر گئی, یہ کیا ہو گیا. جب حضور نے دیکھا کہ وہ سہم گئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے اس کے بچے کو اس کو پکڑایا, پانی منگوایا اور جہاں بیٹھے تھے کچھ پیشاب کے قطرے وہاں گرے. بچی تھی, بچی, وہ پانی وہاں بھی خود اپنے ہاتھ سے ڈالا, اپنے کپڑوں پہ بھی ڈالا اور مسکرا کے اس عورت کی طرف دیکھا تاکہ اس کے دل میں کوئی غم نہ آئے, غم نہ آئے. کتنی بڑی بات ہے. آج چھوٹا موٹا انسان بھی, چھوٹا سا انسان ہے, اس کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو قیامت کھڑی کر دے گا. لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے. عرض کی حضور میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے سے ایسا پیار نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا اگر اللہ نے, جملہ سنیے گا, وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی, میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو رحم ہے, یہ تو دل میں اللہ ڈالتا ہے.
اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا. تو ایسے ہی 100 سنار کی ایک سردار کی سب کچھ بتانے کے بعد, سب کچھ دکھانے کے بعد پھر کوئی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے, تو میرا سردار یہ کہتا ہے ہر عاشق رسول کے نصیب میں لکھا ہے, اور تیرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب ایک حوالہ یہ لے لیجئے, ایک بزرگ گزرے ہیں, صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں, شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد ہیں, اور جو میں نام لے رہا ہوں کوئی بھی سوائے رافضیوں کے کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا. کیا دیوبندی, کیا نجدی, کیا وہابی, کیا غیر مقلد, یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں ان تمام معمولات اہل سنت پر, ان میں سے سب مانتے ہیں. یا لکھوا کے لے آئیے کہ یہ بولے کہ ہم نہیں مانتے, تو دیکھ لوں گا کتنے بڑے باپ کے ہیں. سب مانتے ہیں. شاہ عبد الرحیم کو, شاہ ولی اللہ کو, ان دونوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. میں صرف ایک پیش کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایک سال ایسا ہوا, ہر سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا. نہیں, ایسے نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کا ویسے میری عادت نہیں ہے کہلوانے کی, بولو سبحان اللہ, میری عادت نہیں ہے, لیکن خود بھی آپ سمجھیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. کھانا آپ بھی کھلاتے ہیں نا ماشاءاللہ, یہاں یہ وہاں بھی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ہر سال بڑے پیمانے پر کھانے کا انتظام کرتا تھا. ایک سال ایسا ہوا ہاتھ تنگ ہو گئے, میں بڑے پیمانے پر کھانا نہیں کر سکا, دل بجھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ سال بھی خالی نہیں جانا چاہیے, حضور کا میلاد ہے. تو میں نے تھوڑے پیسے تھے, میں نے تھوڑی سی مٹھائی منگوائی, تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے منگوائے, تھوڑی سی مٹھائی منگوائی اور تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے منگوائے, اور میں نے میلاد میں وہی تقسیم کر دیا, تھوڑی سی مٹھائی, تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے, کہ سال خالی نہ جائے کھانا بانٹنے سے. رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ محبوب جلوہ گر ہیں, اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی مٹھائی اور میرے پیش کیے ہوئے وہی چنے میرے محبوب کے سامنے رکھے ہوئے. فرمایا وہی چنے اور وہ قند جو مٹھائی تھی وہ سرکار کے سامنے موجود تھی. سرکار اس میں سے تناول بھی فرما رہے تھے, صحابہ میں تقسیم بھی فرما رہے تھے. یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیاں منانے کی. اور ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں آزما کے دیکھ لو, کوئی پریشانی ہو کسی وقت بھی ہو, محمد مصطفیٰ کا میلاد منا کے دیکھو, خدا اس کے صدقے میں پریشانی دور فرما دے گا انشاءاللہ. چھوٹے پیمانے پر ہو یا بہت بڑے پیمانے پر ہو, ساری زندگی میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ, اور نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے رہیں گے. ناجائز کاموں سے, حرام کاموں سے جس طرح پہلے بچتے تھے اللہ کے فضل سے ہمیشہ بچتے ہوئے جائز طریقے سے شریعت کی روشنی میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں آج بھی منائیں گے, جب تک زندگی ہے خود مناتے رہیں گے, اور نسلوں میں یہ کام چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا فرما لیجیے.